الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا و مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا و مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مہر ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود و لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو، استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت کی کمی کے باعث مختصر کرتے ہوئے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے اور مختصر سے الفاظ کے اندر اسے سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو بڑی توجہ کے ساتھ، غور و غوض کے ساتھ اس راز کو تھامتے ہوئے آگے بڑھے، جو راز اللہ تبارک تعالیٰ نے
اپنے بندوں پر آشکار فرمایا، احسان عظیم فرماتے ہوئے محبت کی جہد سے آشکار کر دیا۔ یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے پلٹ کر ہماری زندگی میں آ گیا ہے، در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو اس کے بعد آنے والا ہے، فرمایا وہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو گویا جو شخص اس مہینے کے اندر، در حقیقت یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور گزشتہ جتنے بھی مہینے گزر گئے، 12 مہینے جو سال میں آتے ہیں، تو رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس کے اندر اسے توبہ کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ کا سلسلہ جو ہے وہ رب کائنات عام فرما دیتا ہے، بخشش عام فرما دیتا ہے، اور جس شخص کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے، اس مہینے کے اندر تغرو کرنی نصیب ہو جائے، استغفار کرنا نصیب ہو جائے، جس بندے کو یہ مہینہ نصیب میں آ جائے، تو پھر فرمایا اس کا رمضان بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر محنت کر لیتا ہے، اس مہینے کے اندر مشقت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اپنے من کو بہتر کر لیتا ہے، تو پھر اسے رمضان کی بہتریاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ چونکہ توبہ کا مہینہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رمضان کے بعد سب سے بڑھ کر اگر روزے رکھتے تو اس مہینے کے اندر۔ تو آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رمضان کے بعد سب سے بڑھ کر اس مہینے کے اندر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے، یہ معنی خاص کی بات ہے، اسے بڑی توجہ کے ساتھ، چونکہ میں اسے مختصر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ یاد رہی، یہ معنی خاص کی بات ہے۔ یوں تو رب اپنے بندوں کی شارخ سے بھی قریب ہے، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، مگر فرمایا یہاں معنی خاص کی بات ہے، اس مہینے بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، جب میرے اعمال اٹھائے جائیں، میرے رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں، تو میں اس لمحے روزے سے ہوں۔ میں کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر رمضان کے بعد روزے اس لیے پسند کرتا ہوں، رکھتا ہوں، کہ جب اعمال میرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 14 اور 15 کے دن کی درمیانی رات ہے۔ فرمایا اس رات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اس رات حکمت والے کاموں کے فیصلے جدا جدا فرما دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو لیلۃ البرکت اسے فرمائی، برکت والی رات، نصف شعبان کی رات، کیا ہوتا ہے؟ اس رات فیصلے فرمائے جاتے ہیں، حکمت والے تمام کاموں کے جدا جدا فیصلے فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے عالی شان، آپ کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
رات کے وقت آپ کی آنکھ کھلی تو باری کے اعتبار سے وہ آپ کی باری تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حجرے میں موجود تھے۔ تو جب آپ کی رات کو آنکھ کھلی اور آپ بیدار ہوئی تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر آرام فرماتے ہوئے نہ پایا۔ آپ فرماتی کہ میں آپ کی تلاش کی غرض سے گھر سے باہر نکلی تو میں نے بقیع میں دیکھا کہ آپ موجود ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نصف شعبان کی رات کو جاگنا، عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ساتھ مناجات کرنا بھی ثابت ہوئی، اور بقیع سے ثابت ہوا کہ قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا ثابت نہیں، اس رات کو جاگنا قیام کرنا ثابت نہیں، تو اس حدیث پاک سے قیام بھی ثابت ہوتا ہے اور قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ اپنے پیاروں کی جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت طلب کرنا اور اپنی مغفرت طلب کرنا بھی ثابت ہے، سنت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ کو بقیع میں دیکھا تو بشری تقاضے کے تحت آپ کو یہ گمان گزرا کہ آج باری کے اعتبار سے تو میری باری تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور زوجہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ یہ گمان تھا، اور اس گمان کے تحت آپ تلاش میں نکلی تو جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، پیش ہوئی، آپ فرمانے لگے اے عائشہ رضی اللہ تعالی، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق تلفی کرے گا؟ اب یہاں سے علم مصطفیٰ کا ذرا دیکھیں، اندازہ کریں۔ گمان تھا، وہ تو خیال آپ کی سوچ میں تھا، ابھی ملاقات ہی ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتی ہو اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے، تمہاری حق تلفی کرے گا؟ فرمایا ایسا نہیں، یہ جو نصف شعبان کی رات ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس رات کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول۔ اب اس کے اندر فرق کیا ہے؟ یوں تو رب کائنات حدیث پاک میں ہے ہر رات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول۔ نصف شعبان کا اور ہر رات کا فرق یہ ہے کہ ہر رات آخری حصے میں جو تہجد کا وقت ہے اس حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے، یہ معنی خاص کی بات ہے۔ اور نصف شعبان کا فرق یہ ہے کہ فرمایا اس رات غروب آفتاب ہی سے اللہ تعالیٰ تشریف لے آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق کلام فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی رزق میں کشادگی مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ فرما دوں۔ فرمایا یہ صدا اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک فرماتے ہیں۔ اور اس رات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس وقت، اب آج کے دور کے مطابق اگر سمجھنے کی غرض سے، جیسے آج اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑا کوئی قبیلہ ہو اور اس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریوں کا ریوڑ کسی کے پاس ہو، دنیا میں سب سے زیادہ کسی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو، فرمایا اس بکریوں کے اوپر جو بال ہے ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش عام فرما دیتا ہے، فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اس رات ملک الموت کو، وہ جو فرمایا نا قرآن پاک میں
کہ حکمت والے تمام کاموں کے فیصلے جدا جدا فرما دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس رات نصف شعبان یعنی شعبان سے لے کر اگلے سال شعبان تک اگر کسی کی موت کا فیصلہ صادر فرمایا ہے تو نفاذ کے واسطے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اسے لوح محفوظ سے اتار دیتے ہیں، اس کے اجرا کو، اس کے نفاذ کے واسطے ملک الموت کو اس کا کھاتا عطا کر دیا جاتا ہے کہ اس شعبان سے اگلے شعبان تک اگر کسی کی موت واقعہ ہونی ہے اس کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ کسی کا جو رزق اس سال سے اگلے سال تک رزق تقسیم ہے، وہ رزق تقسیم کرنے والے فرشتے کو وہ کھاتا، وہ کوٹا دے دیا جاتا ہے۔ کسی کی پیدائش ہونی ہو تو اس کے پیدا ہونے کا کھاتا عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حکمت والے تمام کام جو ہیں وہ اس رات کو کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے، بڑی راز کی بات ہے، یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، بولیے نا، فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمانے ہیں۔ وہ ہر رات کو فیصلہ فرمائے یا نصف شعبان کی رات کو فیصلہ فرمائے، یہ تو ساری باتیں ہی راز کی ہیں، تو بندوں کو بتانے کا کیا مقصد تھا؟ فیصلہ تو اس نے فرمانا ہے، اور اس نے فیصلہ تو تقدیر مقدر کر رکھا ہے اپنے لوح محفوظ پر۔ قیامت تک آنے والے ہر فرد کا فیصلہ، ہر زمانے کا فیصلہ لوح محفوظ پر مقدر کر رکھا ہے۔ تو یہ نصف شعبان کو جو فرمایا کہ میں اپنی شان کے لائق آ جاتا ہوں اور میں ندا دیتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ بتانے کا راز کیا ہے کہ تو نے باری تعالیٰ تیرے لوح محفوظ پر تو ہر شے کا فیصلہ ہو گیا ہے، فرمایا نفاذ کے واسطے میرے لوح محفوظ پر تو قیامت تک آنے والے ہر شخص کا، ہر زمانے کا، ہر وقت کا فیصلہ مقدر کر رکھا ہے۔ میرے علم محفوظ ہے لوح محفوظ پر، مگر اس شعبان سے اگلی شعبان تک کا جو کوٹا ہے، کھاتا ہے، میں اس رات نفاذ کے واسطے دیتا ہوں۔ یہ راز کی بات سمجھنے والی۔ تقدیر تو ٹلتی نہیں، بولو اٹل ہے نا، تقدیر تو ٹلتی نہیں، حدیث پاک میں ہے، مگر صدقے اور دعا سے۔ اب اس کے اندر راز یہ ہے کہ اے میرے بندو، آگے چل کر میں اس کی مزید وضاحت کروں گا وقت کی مناسبت سے، اسے سمجھتے جائیں۔ تو یہ بندوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں، اس رات میں نفاذ کے واسطے عطا کرتا ہوں، تجھے اس لیے بتایا ہے اے میرے بندو اس رات گڑ گڑا لو، مجھ سے استغفار کر لو، توبہ کے ساتھ میری طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جس کا سجدہ ریز ہونا مجھے پسند آ گیا، جس کی استغفار کرنا مجھے پسند آ گیا، تو سن لو، میں اس لوح محفوظ پر لکھنے والا ہی نہیں، یہ لوح محفوظ میری ہے۔ اللہ جس لکھے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو نہ لکھا ہو اسے لکھ دیتا ہے۔ آج جس کا رونا پسند آ گیا، آج ہی جس کا مانگنا پسند آ گیا، آج جس کا سجدہ ریز ہونا پسند آ گیا، تو پھر جو نہیں لکھا میں لکھ بھی سکتا ہوں، اور جو لکھا ہے اسے مٹا بھی سکتا ہوں۔ بسم اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سارے فیصلے قیامت تک کے بولو مقدر کر دیے ہیں، مگر اس شعبان سے اگلی شعبان تک کا جو نفاذ کی غرض سے آسمان دنیا پر اتارا جانا ہے، اور بندوں کو اس لیے بتایا کہ میں لوح محفوظ پر لکھنے والا ہی نہیں، بڑا خاص نقطہ میں بتا رہا ہوں، اللہ فقط لکھنے والا نہیں، اللہ لکھنے ہی والا نہیں، یہ کتاب لوح محفوظ اس کی ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ جس لکھے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو نہ لکھا ہو وہ لکھ دیتا ہے۔
بندو چاہتے ہو مجھ سے بخشش مانگنا چاہتے ہو توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ تو اس رات مجھے منا لو مناجات کے ساتھ، تو پھر اللہ جو نہ لکھا ہو وہ تیرے مقدر میں لکھ دے گا، اور جو مقدر کر رکھا ہے تیری استغفار اگر اسے پسند آ گئی، تیرا سجدہ ریز ہونا اسے پسند آ گیا تو وہ مٹا بھی سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ فقط لکھنے والا ہی نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوتی کیسے ہیں اور کس زاویے سے ہوتی ہیں، یہ بڑی راز کی بات۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید میں فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ جس مقام پر اس نصف شعبان کی اکثر لوگ کم علمی کے باعث یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو فقط لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، کم علمی کے باعث کسی شے کا مطلقاً انکار کر دینا جو ہے یہ جہالت ہے، گمراہی ہے۔ تو جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس نصف شعبان کی رات کا تذکرہ فرمایا، اس تذکرے کو قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ جو ہا اور میم ہے یہ قسم ہے، اور والقرآن المبین والکتاب المبین، قرآن روشن کتاب ہے، کتاب المبین یعنی روشن کتاب۔ تو اللہ پاک نے قسم کے ساتھ ہا میم یعنی قسم ہے ہا کی، قسم ہے میم کی، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی جو میں نے برکت والی رات میں نازل کیا۔ اب یہاں پر یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مخفی علوم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو ہا اور میم ہے اس کی شرح کرتے ہیں ان اولیاء صالحین کی تعلیمات سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خیرات سے۔ یہ ہا کیا ہے اور یہ میم کیا ہے؟ فرمایا یہ ہا جو ہے یہ حق ہے اللہ کا، اللہ کا حق ہے۔ کون سا حق؟ فرمایا اس کا حق جو اس کے بندوں پر ہے۔ اور میم کیا ہے؟ فرمایا میم محبت ہے جو وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کا حکم دیا، یہ جو ہمیں اپنے ذکر کی تسبیح جپنے کا حکم دیا، فرمایا لوگوں وہ جو میرا حق تم پر ہے اس حق سے کہتا ہوں کہ میرا ذکر کیا کرو، صبح و شام میرے حمد و ثنا کرو، میرے نام کا ذکر صبح و شام جپا کرو، نماز قائم کرو۔ یہ دیگر اعمال صالحہ کا جو حکم ہے، فرمایا میرے بندوں پر جو میرا حق ہے یہ اس حق سے فرمایا ہے۔ اور میم محبت، اور بولو تو صحیح، وہ جو فرمایا کہ جو مجھے پکارتا ہے میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے، میں اس بندے کی طرف 70 قدم چل کر آتا ہوں۔ وہ جو ہاتھ تھا وہ حق تھا، جو فرمایا مجھے پکارو، میری طرف توبہ کے ساتھ آؤ، لب کو اللہ کی طرف، وہ حق تھا۔ اور یہ جو میم ہے یہ محبت ہے، جو ایک قدم میری طرف آئے گا میں محبت کے ناطے 70 قدم اس کی طرف آؤں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ بندہ استغفار کرتا ہے توبہ کے ساتھ، اور وہ جو بندوں سے محبت فرماتا ہے، فرمایا حق ہے کہ تم مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کے ساتھ میری بارگاہ میں متوجہ ہو جاؤ، میری طرف رجوع کرو استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ۔ اور پھر وہ جو میم محبت ہے، فرمایا وہ محبت کیا ہے کہ تو توبہ کر کے
100 مرتبہ 70 مرتبہ بھی اگر توڑے گا تو پھر بھی توبہ کرے گا، میں محبت سے قبول کروں۔ تو فرمایا قسم ہے اس حق کی جو میرا بندوں پر ہے، اور قسم ہے اس محبت کی جو میں بندوں سے فرماتا ہوں، اور قسم ہے اس کتاب روشن کی جو برکت والی رات میں نازل کی۔ اب اس سے آگے بڑھے، پھر اس کا یہ تو ایک معنی ہو گیا، اب اس کی شرح اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ فرمایا کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے، کلام الہی ہے۔ کون سا کلام؟ وہ کلام جو بغیر کسی واسطے کے، بغیر واسطہ جبرائیل امین، اللہ نے اپنے حبیب سے براہ راست فرمایا۔ وہ جو فرمایا نا، بس پھر ہم نے وحی کی جو کی سو کی۔ تو یہ فرمایا کہ جو ہے یہ وہ کلام، وہ وحی ہے، اللہ کی کلام خاص ہے جو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا بغیر کسی واسطے کے۔ اور مین کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قسم ہے اس وحی کی، قسم ہے اس کلام کی جو بغیر کسی واسطے کے میں نے محمد مصطفیٰ سے فرمایا، قسم ہے محمد مصطفیٰ کی، اور قسم ہے اس کتاب روشن کی جو واسطہ جبرائیل امین فرمایا کہ میں نے اسے برکت والی رات میں بولو نازل فرمایا ہے۔ اب اس کی شرح میں یہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو برکت والی رات میں نازل فرمایا، اس سے مراد، اور یہ حدیث پاک کے اندر ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ برکت والی رات کیا ہے؟ یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ جو لیلۃ القدر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نے اپنے کلام کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، 27 رمضان، بولو ایسے ہی ہے، وہ تو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے میرے اس کلام کی جو بغیر واسطے کے، اور قسم ہے میرے مصطفیٰ کی، اور قسم ہے اس کتاب روشن کی جو میں نے برکت والی رات میں نازل کی۔ وہ برکت والی رات جو نصف شعبان کی رات ہے، 14 اور 15 کے دن کی درمیانی جو وسطی رات ہے، اس رات کو، اور ایک مقام پر فرمایا کہ لیلۃ القدر، تو اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز جو ہے وہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو وحی نازل ہوتی رہی وہ 1 سال میں ہوئی ہے؟ بولیے، اس بات کو سمجھیں، کتنے سال میں ہوئی؟ 23 برس، 23 برس تک وحی آتی رہی، اور بولو 23 برس تک آتی رہی۔ اب اس راز کو سمجھنے کے لیے یہ دلیل جو ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں رات ہے، اس رات کو رب کائنات نے لوح محفوظ سے بیت العزت پر سارا قرآن اتارا۔ یہ راز کی بات ہے۔ اور بیت العزت سے ہر سال شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جتنا مقرر ہوتا قرآن اتارنا، وہ بیت العزت سے رب کائنات نصف شعبان کی رات کو اگلی نصف شعبان تک کا کھاتا آسمان دنیا پر اتارتا، جسے لے کر مقررہ وقت پر جبرائیل امین اللہ کے حکم سے لے کر مقررہ وقت، مقررہ دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اترتے۔ تو پتہ یہ چلا، اب تطبیق ہو گئی، اور بولو ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا، کہ وہ جو کہا کہ لیلۃ القدر کو اتارا، تو وہ لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا، اور نصف شعبان سے اگلے سال شعبان تک کا وہ جو 23 برس تک وہی آتی رہی، وہ ہر سال کا جو تھا وہ بیت العزت سے
آسمان دنیا پر اتارا، وہ سال کا وہ کس رات اتارا؟ وہ اس برکت والی رات میں اتارا۔ تو وہ جو فرمایا کہ ہاں وحی الہی کی طرف اشارہ ہے، اور میم کے بارے میں فرمایا کہ وہ میم کیا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی ذرا باطنی معرف کی طرف جاتے ہیں، یہ آخری بات، اس کے باطنی معرف کی طرف دیکھیں کہ وہ ہاتھ تو وحی الہی کی طرف منسوب ہو گیا، اور میم وجود مصطفیٰ کی طرف۔ آگے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس کلام کی جو بغیر واسطے کے، اور پھر قسم ہے میرے مصطفیٰ کی، اور پھر فرمایا قسم ہے اس کتاب روشن جو برکت والی رات یعنی لیل میں اتارا۔ اب لیل کیا ہے؟ ایک بڑے جلیل القدر اولیاء صالحین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا برکت والی رات، اس سے مراد وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ اس کو ذرا پلٹیں اور دہرائیں کہ قسم ہے میرے کلام کی جو بغیر واسطے کے میں نے فرمایا، قسم ہے میرے مصطفیٰ کی، اور قسم ہے اس کتاب روشن کی جو میں نے وجود مصطفیٰ میں اتارا۔ اب یہاں پر رات کیوں کہا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، وجود مصطفیٰ کو رات کیوں کہا؟ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر آپ کی باطن کے مطلع پر روح مصطفیٰ کا سورج طلوع ہے، اور اس سورج پر آپ کے بشری وجود کا وجود ظاہر کے حجابات ہیں، پردے ہیں۔ رات لیل کہتے ہیں، رات کا اپنا کوئی وجود نہیں، اور دن کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ جس جگہ سورج نظر آئے وہ دن کہلاتا ہے، اور جس جگہ سورج چھپ جائے وہ رات کہلاتی ہے۔ تو آپ کی باطن کی مطلع پر جو سورج آپ کی روح پاک کا انوار کا، تو فرمایا وہ دن ہے، اور ظاہر فرمایا یہ رات ہے، کیونکہ اس پر آپ کی ظاہری وجود کے پردے ہیں۔ میں نے قسم ہے اس کلام کی جو براہ راست فرمایا، قسم ہے میرے مصطفیٰ کی، اور قسم ہے اس کتاب روشن کی جو میں نے اپنے محبوب کے پردوں میں اتارا۔ بات کو سمجھ آیا؟ اس لیے یہ پردے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اگر یہ پردے نہ ہوتے تو نور مصطفیٰ کو جو دیکھتا نگاہ زائل ہو جاتی۔ نور مصطفیٰ کا از خود مشاہدہ رب کے سوا بولو کون کر سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت مولا علی کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی کے پاس بھیجا تھا، تو بولو نا، بھیجا، تو جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بڑے ادب کے ساتھ بٹھایا کہ میرے یار کے یار آئے، اور بٹھانے کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے میرے یار کی باتیں تو سناؤ۔ آپ نے اس وقت 16 یا غالباً 18 سال کی رفاقت تھی حضور علیہ السلام نے۔ آپ نے اس پوری رفاقت کا تذکرہ بیان کر دیا، داستان سنا دی، شب و روز جو آپ کی خدمت میں آپ کی آغوش غلامی میں بسر کیے وہ سارے کے سارے بیان کر دیے۔ سننے کے بعد آخر میں آپ فرمانے لگے، اچھا یہ ساری باتیں تو سن لی ہیں، اور بتاؤ کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ یہاں وہ راز چھپا ہے۔ حیران ہوئے، کہا دیکھا ہے، ہم نے اتنے برس آپ کی آغوش غلامی میں گزارے ہیں، اسی کی تو ساری باتیں سنائی ہیں۔ آپ مسکرائے، نہیں، وہ تو وجود مصطفیٰ کا ایک ظہور ہے، آج خود کس میں جرأت ہے حضور کے مشاہدہ کرنے کی؟ وہ تو ایک ظہور تھا، اللہ کے سوا کس میں طاقت ہے کہ حضور کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر سکے؟ وہ جو مقام کعبہ قوسین بلایا، جب زمین بھی نیچے رہ گئی، واقعہ معراج کو دیکھ لیں،
اس شب اسرا کو دیکھیں، زمین بھی نیچے رہ گئی، زمین والے بھی نیچے رہ گئے، آسمان نیچے رہ گئے، آسمان والے بھی نیچے رہ گئے، بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، حتیٰ کہ ایک مقام آیا جبرائیل امین بھی نیچے رہ گئے۔ پھر ایک رف تھا، نور کا تخت تھا، اور میں ایسے مختصر کر رہا ہوں، ایک وقت آیا کہ وہ رف بھی نہ رہا، براق بھی نہ رہا، رف بھی نہ رہا، جبرائیل امین بھی نہ رہے، پھر کیا تھا؟ اب محبوب آپ ٹھہرے، میں خود لینے آتا ہوں۔ اس مقام پر وہ جو لا مکان، نہ راہ تھی، نہ منزل تھی، نہ نشان راہ تھا، وہاں تو رب کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، لا مکان۔ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں تکنے والا کوئی اور نہیں ہے، ذرا سونیا مکھرا تو دکھا۔ وہ ایک ظہور تھا، پھر ایک ظہور جس سے یہ اکثر میں یہ اس کے اوپر خطاب کر چکا ہوں کہ ایک ظہور اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو اپنی محبت کے، اپنی آغوش رحمت کے پردوں میں چھپا رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ آپ نے فرمایا ہے جابر، تیرے رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ جب بنایا، کیسے بنایا؟ اپنے نور کے پردوں سے، براہ راست اپنے نور کے فیض سے میرے نور کو بنایا۔ جب میرا نور بنا لیا تو پھر میرا نور اس کی آغوش رحمت میں جہاں جی چاہتا تھا سیر کرتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے براہ راست فیض سے، پرتوں سے عرش و کرسی بنایا، لوح و قلم بنایا، ملائکہ کو بنایا۔ جب ملائکہ کو بنا لیا تو ملائکہ مجھے دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا ملائکہ کو بھی تسبیح کس نے سکھائی؟ تو بولو نا، حضور نے سکھائی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے فیض سے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اور ان کے انوار کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان بنائے، پھر ہر شے بنتی چلی گئی، اور پھر جب بنا لیا تو وہ میثاق دیکھیں جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ فرمایا جب انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو بنا لیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ان پر توجہ فرمائے۔ اتنا فرمانا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے نور نے کل انبیاء کی روحوں کو اور ان کے انوار کو ڈھانپ لیا۔ جب ڈھانپ لیا تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے کہ جس نے ہم ساروں کو اپنی آغوش میں لے لیا؟ اس لمحے اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ وہ جو میثاق ہوئی یہ اس وقت کا، اس زمانے کی بات ہے کہ فرمایا کہ پھر وہ حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے گئے اور اللہ سے نبوت کا تاج لیتے گئے۔ جو فرمایا نا کہ اس میثاق کو یاد کریں جب آپ کے پروردگار نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا تھا، اور پھر اس عہد پر رب خود گواہ ہے۔ یہ اس بات کی تو پھر فرمایا کہ وہ جب ساری چیزیں بنتی گئی اور تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اور بنانے کے بعد اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، ڈھانپ لیا، خفا کے پردوں میں ڈھانپ لیا۔ اب جب عرش و کرسی بنانی تھی، فرمایا اس ڈھانپے ہوئے نور سے حجاب اٹھایا، وہ جو براہ راست پردوں فیض پڑا اس سے عالم حقیقت بن گیا، پھر ڈھانپ لیا۔ پھر فرمایا عرش و کرسی بنانا چاہا، جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہوں بس اس سے کہتا ہوں ہو جا کن، پھر وہ فایکون کی سمت چل پڑتا۔ اب یہاں پر دیکھیں کس کو کہتا ہے؟
فرمایا نا کہ میں جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ کا امر تو فقط اتنا ہے، وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے پس اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے اور ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ کس کو کہتا ہے؟ وہ جو فرمایا میرا نور ہے، اس کے براہ راست فیض سے پرتو سے ہر چیز کی تخلیق فرمائی، زمین و آسمان اس سے بنے۔ جب ایک دفعہ اس کا فیض جاری فرمایا، اس کو وہ جو خفا کے حجابات میں تھا وہ پردے ہٹائے، نور مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوا، اور جو کرن جس جگہ پڑی وہ عالم حقیقت بن گیا۔ پھر فرمایا اس کو جب کیا تو پھر عالم اجسام بن گیا، اور اس سے پہلے فرمایا عالم نوری بن گیا۔ تو اس طرح یہ تو ظہور تھا مصطفیٰ کے نور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو فرمایا نا کہ کس میں طاقت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا از خود مشاہدہ کرے، تو اپنے بندوں کو ہدایت بخشنی تھی، اپنے بندوں کو اپنے ہونے کا پتہ دینا تھا۔ تو آپ کے حسن و جمال کو آپ کے وجود ظاہر کے خفا میں حجابات میں، وہ جو لیل کہا اس وجود مصطفیٰ کا ظاہر تھا، اس میں چھپا کر بھیجا کہ میرے بندے میرے مصطفیٰ کو دیکھ تو سکیں، وہ دیکھ سکیں گے، تاب لا سکیں گے، وہ لوگ تو ہدایت پائیں گے، رشد و ہدایت کا سامان نصیب ہوگا۔ تو یہ وہ جو فرمایا کہ آپ کے باطن کے مطلع پر جو روح پاک کا سورج طلوع ہے وہ باطن دن ہے، اور ظاہر جو ہے وہ فرمایا رات ہے۔ اور پھر فرمایا قسم ہے اس کلام کی جو میں نے اپنے حبیب سے بغیر کسی واسطے کے فرمایا، اور قسم ہے میرے مصطفیٰ کی، اور قسم ہے اس کتاب روشن کی جو میں نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کے پردوں میں اتارا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نصف شعبان کی جو رات ہے، فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو، نوافل ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرو، استغفار کرو، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اس سے کیا ہے؟ وہ تقدیر جو مقدر کر دی گئی ہے، وہ فرمایا وہ میں مقدر کرنے والا ہی نہیں، میں مالک ہوں۔ اس رات تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندو اس رات میں اگلے سال تک کا کوٹا جو ہے، بجٹ جسے ہم بجٹ کہتے ہیں، سال کا بجٹ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اس سال اس کا اجرا فرماتا ہوں، تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ مجھے منا لو، راضی کر لو۔ اللہ اس پر لکھنے والا ہی نہیں، اس کا مالک ہے، وہ جس لکھے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو نہ لکھا ہو اسے لکھ دیتا ہے۔ تو اس رات جس کا رونا پسند آ گیا، اس رات جس کی استغفار پسند آ گئی، اس رات جس کا سجدہ ریز ہونا پسند آ گیا، تو میں نصیب بدل بھی دیتا ہوں، میں مقدر کو بدل دیتا ہوں، میں اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہوں، میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اپنے فضل سے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام قصدی اور خامیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسا سلامتی والا ذاکر دل عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش و غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔